کے تھکے ہارے سفر کے بعد اذلان گھر میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں وہی پرانا سفری بیگ تھا جس میں شکار کا سامان ترتیب سے رکھا گیا تھا۔ 2 دن جنگل میں گزارنے کے بعد وہ تھکا ضرور تھا، لیکن اس کی چال میں وہی سختی اور سرد پن موجود تھا جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ قدم خاموش تھے مگر اس کی نظریں چوکس تھیں۔ کچن سے آتی خفیف آوازوں نے اس کا رخ اس طرف موڑ دیا تھا۔ ارادہ مورے سے ملاقات کرنے کا تھا، لیکن جانتا نہیں تھا مورے نہیں آج دشمن جاں کا پہلا دیدار ہوگا۔ کچن کے دروازے پر قدم رکے۔ وہ چند لمحے دروازے کے سائے میں کھڑا رہا۔ سامنے کچن کی چھوٹی سی جگہ میں ایک دبلی پتلی سی لڑکی کھڑی تھی۔ پشت اس کی طرف تھی۔ وہ آہستگی سے سبزیاں کاٹ رہی تھی۔ دونوں آستینیں کوہنیوں تک چڑھی ہوئی تھیں۔ دوپٹے کا پلو ایک طرف سرک گیا تھا۔ بالوں کی چند لٹیں پسینے میں بھیگی ہوئی کنپٹی پر چپکی تھیں۔ وہ کافی دلکش معلوم ہوتی تھی۔ اذلان کی نظریں لمحے بھر کو اس کی حرکات پر جمی رہیں۔ وہ کم عمر دھیمی چال والی لڑکی تھی۔ چند لمحے بعد وہ آنکھوں کو کھیرا کر کے واپس اپنے کھول میں سمٹ آیا تھا۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے نہایت سرد لہجے میں بولا، مورے کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہی۔ ماہم کے ہاتھ کپ کپا گئے، جیسے کسی نے گردن پر سانس لیا ہو۔ چھری ہاتھ سے گرتے گرتے بچی۔ وہ فوراً مڑی۔ چہرے پر حیرت، بے یقینی اور خوف کی آمیزش تھی۔ نظریں اس کے چہرے پر ٹکی تھیں جو 2 دن بعد واپس آیا تھا، لیکن پہلے روز کی طرح ہی دلکش معلوم ہو رہا تھا۔ اونچا لمبا دراز قد، چوڑی جسامت، کثرتی وجود، وہ بلا کا حسین تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا، اس وقت بھی وہ تھکن کے باوجود کافی دلکش معلوم ہو رہا تھا۔ آپ آ گئے واپس؟ اس کا لہجہ لرزتا ہوا، دھیما اور دبکا ہوا تھا۔ اپنی پشت پر اس کی موجودگی جان نکال چکی تھی۔ اذلان اس کی بات کاٹتے ہوئے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا، کیوں؟ گمان کر لیا تھا کہ میں مر چکا ہوں، لیکن افسوس میں زندہ ہوں، اور تب تک زندہ رہوں گا جب تک تمہاری ایک ایک سانس چھین نہیں لیتا۔ اس کے چہرے کا رنگ ایک دم اڑ گیا۔ پل بھر کو اس کی سانسیں رکی تھیں، لیکن وہ سنبھلی اور نظریں نیچے جھکاتے ہوئے دھیرے سے بولی، نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ میں صرف اس لیے پوچھ رہی تھی کیونکہ بڑی ماما۔ ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتی اس سے پہلے ہی اذلان اس کے جواب کو نظر انداز کرتے ہوئے سوالیہ بولا، مجھے تمہاری 3rd کلاس ایکسپلینیشن نہیں سننی۔ مجھے یہ بتاؤ میرے مورے کہاں ہیں؟ ماہم کی نظریں ایک پل کو اٹھی، پھر فوراً نیچے ہو گئیں۔ بڑی ماما اپنے کمرے میں ہیں، آپ کا ذکر کر رہی تھی، بہت پریشان تھی آپ کے لیے، کئی بار روئی بھی ہیں اور آپ کو فون کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن آپ کا نمبر نہیں لگ رہا تھا۔ اذلان کا چہرہ لمحے بھر کو نرم پڑا مگر وہ فوراً پلٹ گیا۔ یہ نرمی صرف راحیلہ بیگم کے لیے ہوتی تھی، اس نرمی کی حقدار وہ ہرگز نہیں تھی۔ تمہیں کوئی فکر نہیں ہوئی؟ بیوی ہو میری، کوئی پریشانی نہ ہوئی؟ اچانک ہی وہ اپنے دل کی بات زبان پر لے آیا تھا۔ ماہم نے کچھ کہنا چاہا مگر اس کا گلا خشک ہو گیا تھا۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آیا تھا کیا بات کہے۔ چند لمحے وہ اس کی پشت ہی دیکھتی رہی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے کھڑا اس کے جواب کا منتظر تھا۔ چند لمحے بیت گئے تھے، لیکن اس کی جانب سے جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ پلٹا تھا اور اس کا جھکا ہوا سر دیکھ کر اس کے لبوں پر سرد مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ نہایت سختی سے بولا، میرے لیے کھانا بناؤ اور میرے کمرے میں لے کر آنا، کچھ دیر میں مورے سے ملاقات کر کے وہیں آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا، جیسے اس کے وجود سے بات کر کے بھی بیزار ہو۔ ماہم کی نظریں اس کی پشت پر جا ٹکیں اور پھر دھیرے سے منہ بنا کر سرگوشی میں بولی، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کہیں کے ٹوم کروز ہوں، ہر وقت اپنے اشاروں پر نچاتے رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں مجھے تمہاری ذات سے کوئی لینا دینا نہیں۔ عجیب زندگی مشکل بنائی ہوئی ہے، کاش کبھی شکریہ بھی کہہ دیتے، لیکن کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر ایسا کہہ دیا تو ان کی انا کو نقصان پہنچ جائے گا، اور اس کو تو کسی قیمت پر بھی نقصان پہنچا نہیں سکتے۔ مجھ سے زیادہ عزیز جو ہے۔ ایک گہری سانس لی اور دوبارہ سبزی کاٹنے لگی، لیکن اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ اب بھی باقی تھی، جیسے اذلان کی موجودگی اس کی ہڈیوں میں جا بیٹھی ہو۔ ایک یہی شخص تو تھا جو ہر وقت اس کی جان سولی پر اٹکائے رکھتا تھا۔
خاندان میں ایسا کوئی نہیں تھا جس سے ماہم ڈرتی، لیکن یہ ایک شخص اس کی حلق تک جان سکا دیتا تھا، جبکہ دوسری جانب وہ سیدھا اپنی مورے کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ جب تک ان کا چہرہ نہ دیکھ لیتا اسے ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں آتا تھا۔ یہ کہنا غلط نہیں تھا، اس معاملے میں وہ آج بھی 5 سال کا اذلان ہی تھا، جسے اسکول سے واپس آ کر صرف ماں کی موجودگی چاہیے ہوتی تھی۔ وہ ان کے کمرے میں داخل ہوا تو سب سے پہلی نگاہ اپنے آس پاس نہیں بلکہ بیڈ پر بیٹھی اپنی ماں پر پڑی۔ راحیلہ بیگم ایک دبلی سی چادر میں لپٹی کمزور اور تھکی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ان کی آنکھوں کے گر سیاہ حلقے اور چہرے کی زردی واضح بتا رہی تھی کہ وہ کئی دنوں سے پریشان اور بے چین رہی ہیں۔ وہ قدم تیز کرتا ان کے قریب آئے۔ مورے، میں آ گیا ہوں، یہ کہتے ہی وہ ان کے سینے سے لگ گیا۔ آواز میں وہی بچپنا تھا جو صرف ماں کے سامنے آتا تھا۔ اس وقت اگر کوئی اسے دیکھ لیتا تو گھش کھا کر مر جاتا۔ سخت گیر اذلان چاہ اپنی ماں کے سامنے کیسے ایک معصوم بچے کی مانند ڈھل جاتا تھا۔ راحیلہ بیگم نے کمزور بازوؤں سے اسے خود سے لگایا، پھر جیسے برسوں کا بوجھ دل پر جمع ہو وہ ایک دم رو پڑی۔ میرے بچے، ان کے لبوں سے بامشکل یہ الفاظ نکلے تھے۔ اذلان نے فوراً خود کو ان سے الگ کیا اور فکر مندی سے ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، کیا ہو گیا اماں، کیوں رو رہی ہیں؟ دیکھیں، میں بالکل ٹھیک ہوں اور صرف 2 دن میں لوٹ آیا، ورنہ آپ کو معلوم ہے میرا ارادہ پورے 1 ہفتے کا تھا، مگر مجھے معلوم ہے پیچھے میری معصوم سی اماں کتنا پریشان ہو جاتی ہیں۔ راحیلہ بیگم نے اس کا چہرہ تھاما، آنکھوں میں شکوہ بھرے درد کے ساتھ بولی، کیا ملتا ہے تمہیں اپنی ماں کو اذیت دے کر؟ تمہارا باپ تو مجھے تنہا چھوڑ کر چلا گیا، اب تم بھی کیوں اذیت دیتے رہتے ہو؟ تمہیں معلوم ہے اگر کسی دن تمہیں کچھ ہو گیا تو یاد رکھنا تمہاری ماں بھی مر جائے گی۔ مجھ میں اب مزید ہمت نہیں ہے کہ اپنے گھر کے کسی اور فرد کو کھو دوں۔ ایک بیوی دی تمہیں تاکہ تمہاری زندگی میں کچھ ٹھہراؤ آئے، لیکن تم تو جیسے سب سے لاتعلق ہو گئے ہو۔ اس معصوم کا کیا قصور جو تم ہر وقت اس کو سزا دیتے رہتے ہو؟ وہ تمہاری محبت کی بھوکی ہے، اگر محبت کے 4 لفظ کہہ دو گے تو تمہارا کیا چلا جائے گا؟ اذلان نے نظریں چرا کر رخ موڑ لیا۔ میرے سر پر صرف آپ کی ذمہ داری ہے اور میں کسی اور کو نہیں اپناتا، نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی بندھن۔ آپ بار بار مجھے کسی کے ساتھ جوڑ کر میرا دماغ خراب نہ کریں۔ اس کا لہجہ روایتی طور پر سخت اور ٹھنڈا ہو گیا تھا، نرمی کہیں کھو گئی تھی۔ راحیلہ بیگم نے دکھ سے اس کی طرف دیکھا۔ اذلان، یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ وہ تمہاری بیوی ہے، تمہارے وجود کا حصہ ہے؟ بے شک یہ رشتہ زبردستی تھا، مان لیا، لیکن اب یہ ہے، تم اس کے شوہر ہو، تم پر حق ہے اس کا۔ اگر تم اس طرح برتاؤ کرو گے تو رب العالمین بھی تم سے ناراض ہو جائیں گے۔ تم کیوں اپنے لیے مصیبت کھڑی کرتے ہو؟ کیا ملتا ہے مجھے اذیت پہنچا کر؟ اذلان کے چہرے پر ایک لمحے کو سختی کی جھلک اور آنکھوں میں ایک انجانی سی چبھن ابھری۔ میں کوئی حق نہیں دیتا اسے اور نہ ہی مانگتا ہوں اس سے۔ یہ سب آپ نے کیا ہے تو اس کا بوجھ بھی آپ ہی اٹھائیں۔ مجھے کسی بھی رشتے کے لیے فورس نہ ہی کیا کریں۔ وہ لڑکی مجھے زہر سے بھی زیادہ بری لگتی ہے اور وجہ آپ کو بخوبی معلوم ہے، اس لیے بہتر ہے کہ بار بار ایک ہی بات کر کے میرا خون کلسایا نہیں کریں۔ راحیلہ بیگم کا دل جیسے دہل گیا۔ اذلان، کچھ رشتے وقت کے ساتھ دل میں جگہ بنا لیتے ہیں، ان کے لیے ضد نہیں چلتی، اور جس طرح تم برتاؤ کر رہے ہو تم بے وجہ اس لڑکی کو خود سے نفرت کرنے پر مجبور کر رہے ہو۔ وہ بھی اپنی جوانی کی دہلیز پر ہے، محبت کے معنی سمجھنے لگی ہے، اور تم اسے محبت کے لفظ سے ہی نفرت کرنے پر مجبور کر رہے ہو۔ مگر اذلان نے ہاتھ اٹھا کر بات کاٹ دی۔ اماں پلیز، میں فریش ہو کر آتا ہوں، تب بات کریں گے۔ فی الحال یہ موضوع بند کریں اور جتنا ہو سکے میرے ساتھ اس موضوع کو ڈسکس نہ کیا کریں۔ مجھے وہ لڑکی ایک آنکھ نہیں پسند، یہ بات آپ سمجھ لیں خدا کے لیے۔ میں اب تھک گیا ہوں، ایک ہی بات کو دہرا کر میری بس ہو چکی ہے۔ آپ کو میری فکر کرنی ہے، مجھ سے محبت کرنی ہے، بے شمار کریں، بدلے میں آپ کو سب کچھ ملے گا۔ لیکن اگر آپ بار بار اس لڑکی کا تذکرہ میرے سامنے کریں گی تو بدلے میں آپ کو صرف میری ناراضگی ملے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی بھی قسم کی تکلیف ہو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ راحیلہ بیگم بس خاموشی سے اس کی پشت دیکھتی رہ گئی، جیسے ہر بار کی طرح اس بار بھی کوئی بات ادھوری رہ گئی ہو اور دل میں ایک اور بوجھ بڑھ گیا ہو۔
انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ زندگی اتنی سخت ہو سکتی ہے۔ ان کا بیٹا جو ہر ایک سے محبت کرتا تھا، ہر ایک کے ساتھ محبت سے پیش آتا تھا، ایک وقت بعد وہ اتنا سرد ہو جائے گا، انہیں ذرا علم نہیں تھا۔ انہوں نے افسوس سے سر جھٹکا تھا اور ایک بار پھر اپنی آنکھیں موند لی تھیں۔ آدھے گھنٹے بعد کھانے کی ٹرے دونوں ہاتھوں میں تھامے ماہم دھیرے دھیرے قدموں کے ساتھ اذلان شاہ کے کمرے کے دروازے تک پہنچی۔ دل کی دھڑکن معمول سے تیز ہو چکی تھی۔ اس مرد کی موجودگی اسے بے چین کرتی تھی۔ نکاح کی رات کی سرد آنکھیں، صبح سب کے سامنے اس کی سخت زبان، سب کچھ جیسے ایک لمحے میں ذہن میں تازہ ہو گیا تھا۔ اس نے کبھی اتنی ذلت محسوس نہیں کی تھی جتنی ذلت اس کے نکاح میں جانے کے بعد اسے محسوس ہوئی تھی۔ اس نے گہری سانس لی، خود کو مضبوط کیا اور آہستگی سے دروازے پر دستک دی۔ مرتی کیا نہ کرتی، اس کا حکم کسی قیمت پر ٹال نہیں سکتی تھی، ورنہ اس کا بس چلتا تو کبھی بھی اذلان شاہ کے سامنے وہ مر کر بھی نہیں آتی۔ 1 2 3 مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا مجھے دیر ہو چکی ہے یا پھر وہ ناراض ہو گئے؟ یہ سوچ آتے اس کی جان مزید سولی پر اٹکی تھی۔ چند لمحے اس نے پریشان ہو کر دروازے کو ہی دیکھا تھا اور پھر ہچکچاتے ہوئے اس نے دروازے کا ہینڈل آہستہ سے گھمایا اور اندر داخل ہو گئی۔ کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، ہر چیز کرینے سے رکھی گئی تھی، بستر سلیقے سے لگا ہوا اور ہلکی خوشبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ ماہم نے بغیر کوئی آواز نکالے قدم بڑھائے اور ٹیبل پر ٹرے رکھ دی۔ اس کا ہر کام اس کے ہی ذمہ تھا، یہ بھی اذلان شاہ کا ہی حکم تھا۔ میرے گھر میں رہنا ہے، میرا ہی کھانا ہے تو میرے کام کرنے پڑیں گے، مفت کی روٹیاں یہاں نہیں ملیں گی۔ اس کو ان چیزوں سے بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ ساری زندگی اس کے قدموں میں گزار دینا چاہتی تھی، بدلے میں صرف ایک خواہش تھی، مجھے عزت دو۔ لیکن وہ ایک ناممکن عمل تھا۔ ابھی وہ پلٹ ہی رہی تھی کہ پیچھے باتھ روم کا دروازہ کھلا۔ وہ چونکی اور پھر آنکھیں بند کر کے فوراً پیچھے پلٹ گئی۔ خوف کے مارے جان حلق میں اٹک گئی تھی، شرم سے گال دہک اٹھے تھے۔ اذلان شاہ جو ابھی ابھی نہا کر نکلا تھا مکمل طور پر شرٹ لیس تھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ بھی وہیں ٹھٹک گیا، پھر ہاتھ بڑھا کر بیڈ پر رکھی شرٹ اٹھائی اور پہننے لگا۔ جانتا تھا اگر بروقت شرٹ نہ پہنی تو سامنے کھڑی لڑکی بے ہوش ہو جائے گی۔ وہ سرد لہجے میں اس کی پشت دیکھتے ہوئے بولا، اجازت دی تھی میں نے تمہیں اندر آنے کی؟ اس کا لہجہ سرد اور تنزیہ تھا۔ ماہم جو پہلے ہی شرمندہ کھڑی تھی فوراً بولی، کھانے کی ٹرے میرے ہاتھ میں تھی، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا مگر کوئی جواب نہیں آیا، اسی لیے الفاظ اس کی زبان سے لڑکھڑا رہے تھے، نظریں جھکی ہوئی تھیں، اسی لیے اندر آ گئے۔ معافی چاہتی ہوں، آئندہ خیال کروں گی، جب تک آپ اجازت نہیں دیں گے اندر نہیں آؤں گی۔ خوف سے اس کے ہاتھ پاؤں سن ہونا شروع ہو گئے تھے۔ کہتی وہ جلدی سے باہر جانے کو پلٹی مگر جیسی وہ دروازے کی طرف بڑھی اس کے پیچھے سے اذلان کی آواز گونجی، جتنی جلدی ہو سکے میری ماں اور اپنے دادا سے کہو کہ تم مجھ سے علیحدگی چاہتی ہو۔ اس کے قدم وہیں رک گئے، دل کی دھڑکن تھم سی گئی۔ میں اس بے نام رشتے کو مزید نہیں گھسیٹ سکتا، مجھے اپنی زندگی میں ایک اور لڑکی شامل کرنی ہے جسے میں پسند کرتا ہوں۔ اس کی آواز میں سرد فیصلہ کن لہجہ تھا، جیسے کوئی عدالت سنا دی گئی ہو۔ ماہم دھیرے سے پلٹی، اس کی آنکھیں نم تھیں، لب کپا رہے تھے۔ وہ چند لمحے بس خاموشی سے اذلان کو دیکھتی رہی، جیسے اس کے لبوں پر کچھ سوال ٹھہر گئے ہوں لیکن زبان بند تھی۔ پھر اگلے لمحے وہ پلٹی اور کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ اذلان نے ایک بار بھی اس کے پیچھے نہیں دیکھا، اس نے بس سر جھٹکا جیسے کوئی غیر ضروری بات سن لی ہو اور پھر خاموشی سے کھانے کی طرف بڑھ گیا۔ سناٹا کمرے میں اب بھی ویسا ہی تھا، بس ماہم کے آنسو اور اس کے بھاگتے قدموں کی بازگشت اندر تک پھیل چکی تھی۔ لیکن اذلان شاہ کے چہرے کے زاویے صاف بتا رہے تھے یہ بات کہہ کر وہ بھی خوش نہیں ہے، بس بے وجہ اس معصوم کا دل جلانا تھا اور وہ اپنے الفاظوں سے جلا چکا تھا۔ چھت پر ہلکی سی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی مگر ماہم کے دل میں ایک بھاری بوجھ تھا جو کسی موسم سے ہلکا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ چھت کے کونے میں چپ چاپ بیٹھی تھی، دونوں بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹے اور سر جھکائے وہ سسک رہی تھی۔ آنکھوں سے خاموشی سے بہتے آنسو گالوں پر لکیریں بنا رہے تھے اور اندر کی گھٹن جیسے سانسوں کو جکڑ رہی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آتا تھا یہ شخص اس کو بے بنیاد سزا کیوں دیتا ہے، آخر اس کی کیا غلطی؟
وہ نادان تھی جب وہ غلطی سرزد ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود وہ انا کا مسئلہ بنا چکا تھا اور اب بات علیحدگی تک لے آیا تھا۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ چند لمحے بعد اچانک اس کا موبائل فون بجنے لگا۔ جرجری لیتے ہوئے اس نے موبائل کی سکرین کی طرف دیکھا۔ سارم کالنگ۔ سکرین پر ابھرتے ہوئے الفاظ نے جیسے چند لمحوں کو روک دیا تھا۔ وہ جانتی تھی اگر اس کال کی خبر نیچے بیٹھے جلاد کو ہو گئی، وہ اس کا گلا دبانے میں وقت نہیں لگائے گا۔ اس نے کچھ دیر تک موبائل کو بس گھورا، جیسے سوچ رہی ہو کہ بات کرے یا نہ کرے۔ پھر ایک گہری سانس لی اور کال ریسیو کر لی۔ ابھی فی الحال ذہن کسی جگہ الجھانا ضروری تھا۔ دوسری طرف سے سارم کی شوق اور بے پرواہ آواز گونجی۔ ہیلو کزن، کیسی ہو؟ تمہیں یہ بتانا تھا کہ کل ہم سب واٹر پارک جا رہے ہیں، اور ہاں، تمہاری بیسٹ فرینڈ اینم بھی ساتھ ہوگی۔ تم ریڈی رہنا، میں صبح 10 بجے تمہیں پک کر لوں گا، سمجھے؟ ماہم نے نم آنکھوں سے دھیرے سے سر اٹھایا اور قدرے کمزور آواز میں بولی، سارم، میں نہیں جا سکتی، بڑی ماما کبھی اجازت نہیں دیں گی، اور اب تو وہ بھی واپس آ گئے ہیں۔ اگر ان کو معلوم ہوا کہ میں نے ایسا سوچا بھی ہے تو وہ جان نکال دیں گے، اس لیے میرا جانا تم سب بھول جاؤ۔ سارم کی آواز یکدم سنجیدہ ہوئی۔ کیا مطلب؟ اجلان واپس آ گیا ہے؟ اس کے لہجے میں دکھ کے عنصر محسوس ہو رہے تھے۔ ماہم ہچکچاتے ہوئے بولی، ہاں، وہ واپس آ گئے ہیں، اور تم جانتے ہو انہیں بالکل نہیں پسند میرا باہر جانا۔ پچھلی بار بھی بنا کسی وجہ کے اتنا تماشا بن گیا تھا، اور مجھے کئی دنوں تک کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت تک نہیں ملی تھی۔ میں بے وجہ خود پر پریشانیاں مسلط نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے اس بار ٹارگٹ میری پڑھائی ہے۔ اگر میں نے کوئی بھی غلطی کی، اجلان میری پڑھائی بند کر دیں گے، اور میں ایسا نہیں چاہتی۔ تم جانتے ہو نا مجھے پڑھائی سے کتنی محبت ہے۔ سارم جھنجھلاتے ہوئے بولا، تو پھر کیا ماہم، ان کی وجہ سے تم سب چھوڑ دو گی؟ ان کی مرضی سے تمہاری زندگی چلے گی؟ بس بہت ہو گیا، تم تیار رہو، امی خود بات کر لیں گی چاچی سے۔ تم کل ہمارے ساتھ چلو گی، یہ وعدہ رہا، اور اس اجلان کو میں خود ہینڈل کر لوں گا۔ تم اس کی بیوی ہو، اور ابھی بیوی بھی نہیں بلکہ منقوہ ہو۔ وہ اس طرح تم پر اپنی ملکیت نہیں جتا سکتا۔ ہمارا بھی کچھ حق ہے، تم کزن ہو ہماری۔ ماہم کچھ کہنا چاہ رہی تھی، کوئی دلیل دینا چاہتی تھی، کوئی عذر پیش کرنا چاہتی تھی، مگر سارم اس سے پہلے ہی فون بند کر چکا تھا۔ اس نے فون کو ایک طرف رکھا اور خاموشی سے پھر سے سر گھٹنوں میں دے دیا تھا۔ اس کو معلوم تھا یہ سب باتیں بے وجہ ہیں۔ اجلان کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ کجا کے اس کا باہر جانا ہوا میں ہلکی کھنکی تھی، مگر دل کی دھڑکنیں جیسے کسی ناگہانی طوفان کا پیش خیمہ محسوس ہو رہی تھی۔ ایک طرف آزادی کی چھوٹی سی امید تھی، دوسری طرف اجلان شاہ کا سایہ جو ہر قدم پر اس کی سانسوں کو بوجھل کرتا تھا۔ ماہم کی سسکیاں ایک بار پھر شروع ہو گئی تھیں، اور چھت کی خاموش فضا میں اس کا دکھ گونج رہا تھا، بے آواز، بے کنار۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ صبح کے 10 بج چکے تھے۔ سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، لیکن ماہم کا دل اندر سے کچھ بوجھل، کچھ الجھا ہوا سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے سے کمرے کے کونے میں دو زانوں بیٹھی مسلسل سارم کی باتیں یاد کر رہی تھی۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ لینے آئے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ماہم نے اسے منع کر دیا تھا، مگر سارم کا انداز حتمی تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے بھی اس کی بات ہوئی تھی، جس میں وہ واضح طور پر اسے سمجھا رہا تھا کہ اگر چاچی ماننا کرتی ہیں تو تمہیں آ کر اپنے حق میں بولنا ہے۔ اس طرح تم گھٹ گھٹ کر اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ تمہارے بھی کچھ ارمان ہیں، لڑکیوں کی یہی عمر ہوتی ہے اپنی زندگی جینے کی۔ شادی کے بعد تو بچوں اور حالات میں ہی وہ الجھ جاتی ہیں۔ وہ بھی جانا چاہتی تھی، کچھ وقت کے لیے اس گھٹن زدہ ماحول سے رہائی چاہتی تھی، لیکن مجبور تھی۔ اسے معلوم تھا اجلان شاہ مر جائے گا، لیکن اسے گھر کی دہلیز پار کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اچانک باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ وہ چونک کر کھڑی ہوئی، تیزی سے کھڑکی کی طرف بڑھی۔ نیچے لان میں سفید گاڑی کھڑی تھی، ساتھ ہی سارم اور سکینہ بیگم بھی موجود تھے۔ وہ بے اختیار دروازے کی طرف بڑھی۔ دل دھڑک رہا تھا، سانس بے ترتیب تھی، خوف کے مارے اس کی جان جا رہی تھی۔ اسے معلوم تھا اگر راحیلہ بیگم نے انکار کر دیا تو بے وجہ اس کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔
اور یہی چیز اس کے ڈر کو ہوا دے رہی تھی۔ چند لمحے وہ اپنے کمرے کے دروازے کے پاس ہی کھڑی سوچتی رہی تھی کہ وہ جائے یا نہیں۔ چند لمحے بعد اس نے اپنے قدم ان کے کمرے کی طرف بڑھا ہی دیے تھے۔ وہ اب راحیلہ بیگم کے کمرے کے دروازے کے قریب آ چکی تھی۔ اندر سے باتوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، لیکن وہ خود اندر جانے کے لیے ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ حالانکہ سارم نے کہا تھا جب ہم آ جائیں تو تم بھی پیچھے سے ان کے کمرے میں آ جانا اور پھر خود بھی اپنے حق میں بولنا، کیا پتہ تمہیں اجازت مل جائے۔ لیکن خوف اتنا تھا کہ وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ پا رہی تھی۔ چند لمحے گزرے تھے جب ان کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ بے اختیار 4 قدم پیچھے ہو گئی تھی۔ باہر آنے والی کوئی اور نہیں بلکہ ایک ملازمہ تھی۔ وہ اس کے قریب آئی اور آہستہ لہجے میں بولی، بڑی بیگم صاحبہ نے آپ کو بلایا ہے، اندر جا کر ان کی بات سنیں۔ ماہم نے چونک کر اسے دیکھا۔ چند لمحے وہ حواس باختہ سی اس ملازمہ کو ہی دیکھتی رہی تھی اور پھر ہلکے سے سر ہلا دیا تھا۔ قدم گھسیٹتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھائے تھے۔ ابھی وہ کمرے میں داخل ہی ہو رہی تھی کہ راحلہ بیگم کی کڑک دار آواز نے اس کے قدم وہیں جما دیے۔ خوف سے اس کا خون بھی جم گیا تھا۔ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، ماہم کہیں نہیں جاتی۔ یہ بات پہلے بھی واضح کی جا چکی ہے، تو بار بار سوال کیوں اٹھتے ہیں؟ راحلہ بیگم سختی سے بول رہی تھی۔ بے شک اس کے ماں باپ مر چکے ہیں، لیکن اس کا شوہر حیات ہے اور میں بھی اس کی سرپرست ہوں۔ ہم ہی فیصلہ کریں گے کہ وہ کہاں جائے گی اور کس کے ساتھ جائے گی۔ بہتر ہوگا کہ آپ یہ بات چھوڑ دیں، اور ویسے بھی کل ہی اذلان آیا ہے۔ ماہم کا فرض ہے کہ اب اس کا خیال رکھے، اس کی خدمت کرے۔ وہ اس کی بیوی ہے، اور ہمارے گھر میں بیوی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ شوہر کی ذات کے گرد گھومے۔ میرے اذلان کو بالکل پسند نہیں کہ گھر کی عورتیں خصوصاً بہویں باہر گھومتی پھرتی رہیں، اور جو ماضی میں ہو چکا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بہتر یہی ہے کہ ماہم گھر کی 4 دیواری میں ہی رہے۔ باہر پڑھنے کی اجازت دی ہوئی ہے، بس یہی کافی ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی وجہ سے اس کی پڑھائی بھی رک جائے تو میں یہ قدم اٹھا لیتی ہوں۔ ماہم دروازے کے قریب کھڑی شرمندگی اور بے بسی کی تصویر بنی سب کچھ سن رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، فیصلہ صادر ہو چکا تھا، اور اگر اس نے حکم عدلی کرنے کی جرات بھی کی تو اس کے ساتھ جو ہوگا اسے وہ بخوبی واقف تھی۔ سکینہ بیگم جو صوفے پر بیٹھی تھیں فوراً تڑک کر بولی، تم نے بچی کو قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ تم ماں بیٹا اپنی مرضی کی زندگی گزارے ہو اور اس بچی کو صرف ایک نام دے کر غلام بنا دیا ہے۔ نہ اسے باہر جانے دیتے ہو، نہ اس کے دل کی سنتے ہو۔ ہر چیز میں تمہاری پسند، تمہاری اجازت۔ کیا یہ شادی ہے یا سزا؟ پتہ نہیں کہ سزاب میں بچی کی شادی ہو گئی ہے۔ ایک ماضی کی غلطی کو تم سب نے ہوا بنا لیا ہے۔ ڈرو اس دن سے جب تم لوگوں کی پکڑ ہوگی۔ سارم بھی ساتھ کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ اب تک خاموش تھا، اپنی ماں کی بات پر کندھے اچکا کر بولا، چلو امی، ان لوگوں کے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے، کیا فائدہ ان سے بحث کرنے کا؟ بے وجہ اپنی زبان خراب کیوں کریں؟ سکینہ بیگم غصے سے ہنکارتی ہوئی اٹھی۔ بالکل، چلو ہم دوبارہ ایسی خواہش نہیں کریں گے، رکھیں اپنی ماہم کو اپنے پاس ہی۔ ماں نے خاموشی سے نظریں جھکائیں۔ دل میں کہیں ایک کانچ کی کرچی اور گہرے گھاؤ سا محسوس ہوا۔ وہ خاموشی سے پلٹ گئی۔ نہ کوئی احتجاج، نہ کوئی دلیل، بس وہی پرانی اطاعت، وہی روایتی چپ اور وہی بند دروازے۔ لیکن دل نے شدت سے آج اپنی غلطی پر ملامت کی تھی۔ کاش وہ غلطی کبھی نہ ہوتی تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ وہ بھی ایک عام زندگی گزارنا چاہتی تھی جس میں محبت، اپنائیت اور سکون ہو، مگر اس غلطی نے سب غارت کر دیا تھا۔ وہ کچھ بھی کر لیتی لیکن اپنی غلطی کا ازالہ نہیں کر سکتی تھی۔ کمرے میں شام کا خاموش سا سکون تھا۔ ماہم اپنی پڑھائی میں مصروف تھی۔ ٹیبل لیمپ کی نرم روشنی میں وہ کالج کا اسائنمنٹ مکمل کر رہی تھی۔ صفحے پر قلم کی حرکت جاری تھی، لیکن ذہن میں اب بھی دن کے واقعات کی ہلکی ہلکی بازگشت باقی تھی۔ اس کا دل تھوڑا بوجھل ضرور تھا، مگر پڑھائی میں دھیان لگا کر وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ اس کا سب سے بہترین عمل تھا، ہمیشہ خود کو محفوظ رکھنے کا۔ چند لمحے بعد اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ ایک زوردار دھاڑ کے ساتھ اذلان اندر داخل ہوا۔ دروازے کی آواز سے وہ بری طرح چونکی۔ قلم ہاتھ سے گر گیا۔ اس کے چہرے پر خوف اور حیرت ایک ساتھ درایا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آنکھوں میں الجھن اور گھبراہٹ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اذلان کے چہرے پر شدید غصہ تھا۔
اس نے بغیر کچھ کہے آگے بڑھ کر اس کا بازو سختی سے پکڑا اور سرد لہجے میں کھڑایا۔ تم سارم سے رابطے میں ہو؟ اس کے ساتھ باتیں کرتی ہو؟ کس کی اجازت سے؟ اس کی آواز پورے کمرے میں گونجی تھی۔ ماہم درد سے کراہی، ہاتھ چھوڑے میرا، تکلیف ہو رہی ہے۔ تکلیف؟ تمہاری تکلیف کا علاج بہت اچھی طرح ہے میرے پاس۔ بہت گرمی بھر گئی ہے، چلو میرے ساتھ، ابھی کے ابھی تمہاری ساری گرمی نکالتا ہوں۔ لہجہ زمانی تھا۔ وہ مزید بولا، تمہاری وجہ سے جو ذلالت آج میری ماں نے برداشت کی ہے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تم سمجھتی کیا ہو؟ میری ماں کو ذلیل کروا کر تم خوشی حاصل کر لو گی؟ ماہم کا چہرہ فک ہو گیا تھا، لیکن اس نے ہمت کرتے ہوئے آواز بلند کی، میں نے کسی کو ذلیل نہیں کیا۔ بڑی ماما میری بھی ماں جیسی ہیں، میں انہیں کیوں ذلیل کروں گی؟ رات کو جب سارم نے کال کی میں نے اسے صاف منع کر دیا تھا۔ وہ زبردستی لینے آ گئے تھے، لیکن میں ان کے سامنے بھی نہیں گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ بڑی ماما کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی۔ اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں تو آپ بڑی ماما سے پوچھ لیں۔ اذلان کی گرفت اور سخت ہو گئی۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا، ایک بات اچھی طرح اپنے دماغ میں ڈال لو ماہم، میں تم سے چاہے رشتہ رکھوں یا نہ رکھوں، لیکن تم میرے گھر میں رہتی ہو، میرے گھر کا کھاتی ہو، اس حساب سے تم پر پابندیاں لگانے کا مجھے مکمل حق ہے۔ اور اگر تم نے دوبارہ سارم یا اس کے گھر والوں سے کسی بھی قسم کا رابطہ رکھنے کی کوشش کی۔ وہ رکا، سانس بھرا اور سرد لہجے میں بولا، تو یاد رکھنا، میں تمہیں وہ سبق سکھاؤں گا جو تم ساری زندگی نہیں بھولو گی۔ ماہم کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی تھی۔ وہ بولنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اذلان نے اسے سننے کی کوئی مہلت نہ دی۔ اس کا بازو چھوڑ کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ پھر سے ویسی شدت سے بند ہوا جیسے کھلا تھا۔ ماہم وہیں کھڑی رہ گئی، آنکھوں میں آنسو، دل میں بوجھ اور وجود میں خوف۔ اس کا بازو سوجا نہیں تھا، پر دل ضرور زخمی ہو گیا تھا۔ خاموش کمرے میں اب صرف اس کی سسکیوں کی گونج رہ گئی تھی، اور ایک سوال، کیا یہ رشتہ کبھی کسی اعتبار، کسی سکون، کسی محبت کا روپ دھار سکے گا؟ اور جواب اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ ہوا میں ہلکی خنکی تھی، سورج مغرب کی سمت ڈھل رہا تھا، چھت پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اذلان ریلنگ کے پاس کھڑا تھا، نظریں سامنے خلا میں گم، چہرے پر سختی اور آنکھوں میں گمبھیر خاموشی۔ اس کا وجود جامد تھا، لیکن اس کا ذہن ماضی کی ان راہوں میں بے قابو بھٹک رہا تھا جہاں ایک وقت تھا، ایک تعلق تھا، اور ایک ایسی کہانی تھی جس کا انجام کسی نے بھی نہ چاہا تھا۔ اذلان اور ماہم بچپن کے ساتھی تھے، ایک ہی گھر، ایک ہی صحن، ایک ہی چھت نے ان کے بچپن کے رنگ سمیٹے تھے۔ وہ کھیلتے، ہنستے، لڑتے، روٹتے اور پھر خود ہی مان جاتے۔ کوئی دن ایسا نہ گزرتا جب وہ ایک دوسرے سے دور رہتے ہوں۔ اذلان کو ہمیشہ سے ماہم کا وجود اپنے آس پاس اچھا لگتا تھا، اور شاید اسی لیے جب اس کی عمر ذرا سنبھلی، اس نے اپنے ماں باپ سے صاف کہہ دیا تھا، بابا اگر ماہم کہیں اور چلی گئی تو میں نہیں جی پاؤں گا، میرا نکاح اسی سے کیجیے گا۔ ضیاء صاحب نے بیٹے کی خواہش کو دیکھتے ہوئے ماہم کا نکاح 16 سال کی عمر میں اذلان سے کر دیا تھا۔ ماہم کم عمر ضرور تھی، مگر ذہین، نرمی سے بات کرنے والی اور ہر کسی کا دل جیتنے والی لڑکی تھی۔ لیکن پھر سب کچھ بدل گیا۔ ماہم سکول کے ٹرپ پر مری گئی تھی، ضد کر کے، بہت چاہ کر، اور ابھی اسے وہاں گئے ایک دن بھی نہ گزرا تھا کہ رحیم صاحب کے فون پر چند تصاویر موصول ہوئیں۔ ماہم کے بابا ایک لڑکے کے ساتھ ماہم کی نازیبا تصویریں۔ غصے اور غیرت میں اندھے رحیم صاحب رات کے وقت ہی مری کے لیے نکل گئے۔ ان کے ساتھ اذلان کے والد، ان کی بیوی بھی موجود تھیں۔ تینوں کا مقصد صرف ایک تھا، ماہم کو واپس لانا اور اپنی عزت بچانا، مگر وہ مری پہنچ ہی نہیں پائے تھے۔ راستے میں ان کی گاڑی کا شدید حادثہ ہوا تھا جس نے تینوں کی جان لے لی تھی۔ ایک ہی وقت میں، ایک ہی لمحے میں 3 زندگیاں ختم ہو گئی تھیں۔ نہ کسی کو حقیقت جاننے کا موقع ملا، نہ ہی ان تصویروں کی سچائی کھل سکی تھی، نہ یہ پتہ چل سکا کہ وہ تصاویر کس نے بھیجی تھی، نہ وہ لڑکا کون تھا۔ حادثے کے بعد راحلہ بیگم ٹوٹ گئی تھیں۔ اپنے شوہر کی موت کے بعد وہ اندر ہی اندر ختم ہو گئی، اور اذلان جو کبھی محبت کرتا تھا اب صرف نفرت کے سائے میں زندہ تھا۔ اس نے اپنے دل پر پتھر باندھ لیا، ماہم کے لیے دل میں بس الزام رکھ لیے تھے۔ اس نے ماہم سے بات کرنا چھوڑ دی تھی، اس کی پڑھائی بند کروا دی تھی،
اسے گھر کے ایک کمرے میں قید کر دیا تھا۔ کئی ماہ گزرے، پھر دھیرے دھیرے اجازت ملی، مگر حالات کبھی ویسے نہ ہوئے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے۔ وہ ہر دن اذیت جھیلتی تھی، خاموش رہتی تھی، اور اذلان آج بھی اسی چھت پر کھڑا اس خاموشی میں ان سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہا تھا جو کبھی کسی نے دیے ہی نہیں۔ لیکن اکثر دل میں یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ ایک بار ضرور وہ ان سوالوں کے جواب تلاش کرے۔ وہ لڑکا کون تھا جو تصویر میں تھا؟ وہ تصویر کس نے بنائی تھی؟ اور یہ واقعہ کب پیش آیا تھا؟ لیکن اب اسے ماہم کی ذات میں اتنی بھی دلچسپی نہیں تھی کہ وہ اس کے لیے کچھ کرتا، اس لیے بس زندگی کو طے کیے جا رہا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ لاؤنج کی خاموش فضا میں ہلکی سی روشنی دروازے سے اندر آ رہی تھی۔ دوپٹہ سر پر جما کر وہ دھیرے دھیرے لاؤنج کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ملازمہ اس کو اطلاع دے کر گئی تھی کہ کوئی آیا ہے اور آپ سے ملاقات کا خواہش مند ہے۔ پہلے تو وہ حیران ہوئی، لیکن پھر خاموشی سے لاؤنج کی طرف بڑھ گئی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، سامنے بیٹھے وجود پر نگاہ پڑی اور سانس جیسے سینے میں ہی رک گئی تھی۔ سامنے اس کے دادا یحییٰ صاحب خاموشی سے صوفے پر بیٹھے تھے، نگاہیں نیچے، چہرہ متفکر اور تھکن زدہ، مگر وجود میں وہی مان، وہی شفقت کا احساس جو ماہم کو بچپن سے ان سے ملا تھا۔ دادا، اس کی آواز ٹوٹتی ہوئی نکلی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ دوڑتی ان کے قریب پہنچی اور بے اختیار ان کے گلے سے لگ گئی۔ اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونجنے لگی تھیں۔ یحییٰ صاحب نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ اس کو اپنائیت سے گلے لگاتے ہوئے بولے، بس چپ ہو جاؤ میری لاڈو، میں آ گیا ہوں، اب سب دیکھ لوں گا۔ کون تمہیں پریشان کر رہا ہے؟ سب کی خبر لوں گا۔ ماہم کی آنکھوں میں برسوں کا درد تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی، دادا، وہ مجھے بے بنیاد سزا دے رہے ہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے کیوں سنا نہیں جاتا؟ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ ہوتے تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ آپ بابا کے بعد جو مجھے چھوڑ کر گئے، کبھی پلٹ کر بھی نہیں دیکھا کہ آپ کی پوتی کا یہاں کیا حال ہو رہا ہے، حالانکہ آپ کو ہر حالات معلوم تھے۔ یحییٰ صاحب نے اسے آہستگی سے اپنے سامنے صوفے پر بٹھایا، اس کے ہاتھ تھامے اور نرمی سے بولے، سارم نے فون کیا تھا مجھے، سب بتایا، تبھی فوراً یہاں آ گیا ہوں۔ اب بات کروں گا ان سے، اذلان سے بھی اور اس کی ماں سے بھی۔ ایسے کیسے وہ تمہارے ساتھ اس طرح کا سلوک کر سکتے ہیں؟ میری بچی کی رنگت کتنی پھیکی پڑ گئی ہے، کیا ہو گیا تمہاری صحت کو؟ اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہو؟ ان کی آواز میں خفگی تھی، مگر لہجے میں نرمی قائم رہی۔ اگر وہ تمہاری ذمہ داری نہیں نبھا سکتے، اگر تمہیں وہ عزت اور سکون نہیں دے سکتے جس کی تم حقدار ہو، تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میں تمہیں یہاں مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ بس بہت ہو گیا، جتنی سزا تم نے جھیلنی تھی تم جھیل چکی ہو۔ ایک ٹرپ پر جانا اتنا بڑا عذاب نہیں تھا جتنا ان سب نے بنا دیا ہے۔ ماں خاموشی سے ان کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، میں علیحدگی نہیں چاہتی دادا، بس چاہتی ہوں کہ وہ میری بات سنیں، میرا یقین کریں۔ میں بے قصور ہوں، میری زندگی تباہ ہو گئی، لیکن میرے کردار پر الزام کیوں؟ میں نے کچھ نہیں کیا تھا، میں واقعی بے قصور ہوں۔ ایک دفعہ میری فریاد کیوں نہیں سنتے یہ لوگ؟ یحییٰ صاحب نے اس کے آنسو صاف کیے، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور دھیرے سے بولے، میری بچی، الزام ہمیشہ کمزور پر لگایا جاتا ہے، تم کمزور نہیں ہو، نہ کبھی تھی نہ ہوگی۔ اب میں ہوں تمہارے ساتھ، اور ان سب کو بتاؤں گا کہ تم اکیلی نہیں ہو، تم میرے مرحوم بیٹے کی نشانی ہو، اور تم پر کسی کو انگلی اٹھانے کی اجازت میں کسی کو نہیں دوں گا۔ ماہم کا سر آہستہ آہستہ ان کے سینے سے ٹک گیا۔ برسوں بعد وہ خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ یہ لمس، یہ باتیں، یہ ساتھ، جیسے ایک بکھرتی ہوئی زندگی کو دوبارہ تھامنے والا ہاتھ مل گیا ہو۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم پائی ہے نہ کبھی تھم پائے گی۔ لاؤنج میں شام کی مدھم روشنی پھیل رہی تھی، پردوں کے پیچھے سے ہلکی سی نارنجی دھوپ اندر جھانک رہی تھی۔ ماحول خاموش تھا، سنجیدہ اور کسی ناپید تناؤ سے لبریز۔ یحییٰ صاحب صوفے پر خاموشی سے بیٹھے تھے، ان کے چہرے پر ایک گہری سنجیدگی تھی۔ سامنے راحیلہ بیگم اور اذلان شاہ ایک دوسرے کے برابر مگر خاموشی کی دیوار کے ساتھ بیٹھے تھے۔ کئی لمحے گزر چکے تھے، کسی نے ایک لفظ نہ کہا۔ پھر یحییٰ صاحب نے دھیرے سے اپنی کمر سیدھی کی اور نہایت ٹھہرے مگر مضبوط لہجے میں بولے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، تم لوگوں کے ساتھ اب میری پوتی نہیں رہے گی۔
اذلان نے نظریں موڑی مگر خاموش رہا۔ راحیلہ بیگم کی پلکیں لرزیں جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہوں مگر زبان سے الفاظ نکل نہ پائے۔ یحییٰ صاحب نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے سلسلہ جاری رکھا۔ راحیلہ، مجھے آپ پر بھروسہ تھا، بہت بھروسہ کہ آپ میری لاڈو کا خیال رکھیں گی، اسے دشمنی کی بھینٹ نہیں چڑھائیں گی۔ میں نے اس دن بھی سمجھایا تھا جب میں نے اپنے کندھوں پر اپنے بیٹوں کا جنازہ اٹھایا تھا کہ موت اور زندگی صرف رب کے ہاتھ میں ہے۔ ان کے الفاظ ٹھہرے ہوئے مگر دل کے اندر اترتے جا رہے تھے۔ ہم جیسے انسان کچھ نہیں کرتے، صرف الزام دیتے ہیں۔ ان تصویروں کو اگر معاملہ تھا تو کم سے کم تحقیق تو کی جاتی، پوچھا تو جاتا کہ ماہم نے کیا کیا۔ کسی نے اس سے سوال ہی نہیں کیا، صرف سزا سنائی گئی۔ یحییٰ صاحب کا لہجہ تھوڑا سخت ہوا۔ آپ لوگوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہ تصویریں کس نے بھیجی تھیں، کیوں بھیجی تھیں، کب لی گئیں؟ بس اسے قصوروار ٹھہرا دیا کہ تمہاری وجہ سے اذلان کا باپ مر گیا۔ آپ لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے اس کے بھی تو ماں باپ اس دنیا سے گئے ہیں؟ اذلان تمہارے پاس تو پھر بھی تمہاری ماں موجود ہے، اس معصوم کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے۔ اذلان کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچی اور اچانک بلند آواز میں بولا، آپ کو اگر لے جانا ہے تو لے جائیں دادا، لیکن پلیز مجھے اور میری امی کو بیٹھ کر لیکچر مت دیں۔ یحییٰ صاحب نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا لیکن خاموشی اختیار کی۔ میں آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ میرے دادا ہیں، میرا سب کچھ ہے، لیکن اگر آپ نے اس کی طرفداری میں ایک لفظ بھی کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نفرت کرتا ہوں اس لڑکی سے، میرے باپ کو اسی نے مارا ہے، وہی قاتل ہے، اور رہی اس کے ماں باپ کی بات تو وہ ان کی بھی قاتل ہے۔ 3 قتل کیے ہیں اس لڑکی نے، اسے کسی قیمت معافی نہیں ملے گی۔ اذلان یہ کہتے ہوئے کرسی سے اٹھا اور تیز قدموں سے لاؤنج سے باہر نکل گیا تھا۔ چند لمحے فضا میں اس کی آواز کا بھاری پن باقی رہا۔ راحیلہ بیگم نے نظریں نیچی کی اور ہلکے سے بولی، بابا صاحب، اذلان کا رویہ غلط ہے، میں معذرت خواہ ہوں، اس کی حالت، اس کا دکھ۔ یحییٰ صاحب نے نرمی مگر قطعیت سے جواب دیا، راحیلہ، دکھ سب کو ہوتے ہیں، دکھ انسان کو ظالم نہیں بناتے تھے، اس کو سمجھائیں، لگام ڈالیں، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی اور پھر وہ صرف خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ کمرے میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا۔ شام کے سائے اب گہرے ہو چکے تھے اور ایک فیصلہ ہوا میں کسی عدالتی گھنٹی کی طرح گونج رہا تھا۔ کلب کی نیم تاریک روشنی میں تیز میوزک، کہکوں اور شراب کی مہک گونج رہی تھی۔ ایک کونے میں الگ تھلگ نرم چمڑے کی کرسی پر جھکا بیٹھا وہ شخص گمسم شراب کے گلاس میں جھانک رہا تھا، جیسے وہاں اسے اپنے سوالوں کا جواب ملے گا۔ اذلان شاہ کی آنکھوں میں بے سکونی تھی، چہرہ تکن سے بجھا ہوا اور دل جیسے ایک بھاری بوجھ سے دب گیا ہو۔ دادا کی باتیں مسلسل دماغ میں گونج رہی تھیں، تم لوگوں کے ساتھ اب میری پوتی نہیں رہے گی، اگر یہ رشتہ نبھایا نہیں جا سکتا تو میں اسے ساتھ لے جاؤں گا۔ اذلان نے آنکھیں موند کر گلاس لبوں سے لگایا، ایک لمبا گھونٹ بھر کر سانس کھینچی جیسے کچھ دبے ہوئے جذبات نکل رہا ہو۔ نفرت، غصہ، بے بسی سب ایک ساتھ دل میں ابلنے لگے تھے۔ وہ چاہے جتنا بھی انکار کرے، جتنا بھی سخت ہو جائے، سچ یہی تھا کہ ماہم کا وجود اس کے دل پر نقش تھا۔ اسے نفرت کرتے کرتے کہیں نہ کہیں وہ اس کے دکھ میں خود بھی جلتا رہا تھا۔ وہ میری بیوی ہے، میں کیوں برداشت نہیں کر پا رہا کہ وہ مجھ سے دور جائے؟ کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا اور پھر سر جھٹک دیا۔ کمزوری نہیں بننے دوں گا کسی کو، وہ بربرایا مگر آواز خود کو مطمئن نہ کر سکی۔ کچھ دیر یوں ہی تنہائی کی شراب میں ڈوبا رہا، پھر یکدم کھڑا ہوا اور تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ گھر کا دروازہ کھولتے ہی اندر ہنسی کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ لاؤنج کی روشنی میں چہروں کی رونق، آوازوں کی چہک اور خوشگوار ماحول کے درمیان وہ ٹھٹک گیا۔ وہاں اس کے پھپھو کے بچے موجود تھے، سب جمع تھے، اور ان کے درمیان ماہم اپنی مسکراہٹ کے ساتھ دادا کے پاس بیٹھی تھی۔ اس کی آواز سب سے بلند تھی، ہنسی سب سے صاف اور آنکھیں سب سے روشن۔ اذلان کے قدم ٹھٹک گئے، دل کی دھڑکن جیسے بے ترتیب ہو گئی۔ یہی وہ لڑکی ہے جسے میں تکلیف دیتا رہا، اور آج یہ سب کے ساتھ ایسے گھل مل رہی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کی مٹھی بھینچ گئی، آنکھوں میں ایک اجنبیت سے جھلکنے لگی۔ راحیلہ بیگم نے اسے آتے دیکھا تو فوراً آواز دی، اذلان ذرا ٹھہرو، دادا کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے، مگر وہ جیسے کچھ سننا ہی نہ چاہتا ہو۔ وہ تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔
نہ کسی کو سلام، نہ کوئی نظریں، بس سیدھا کمرے میں۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سب کو سنائی دی۔ لاؤنج میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، پھر ہلکی ہلکی باتیں دوبارہ شروع ہو گئی تھیں، لیکن ماہم کا دل وہیں دروازے کی طرف اٹک گیا تھا۔ اس کی مسکراہٹ لمحے بھر کو رکی اور آنکھیں کسی اندیکھے خیال میں ڈوب گئی تھیں جو یحییٰ صاحب نے بخوبی محسوس کی تھی۔ اذلان کمرے میں آ کر دیوار کے ساتھ ٹک گیا تھا، سانسیں بھاری ہو چکی تھیں، دل بے قابو دھڑک رہا تھا۔ اس سے مجھ سے کیوں فرق نہیں پڑ رہا؟ یہ سوال اب بھی اس کے دل کے اندر کہیں چبھتا جا رہا تھا۔ رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی، گھر کے تمام حصے نیند کی خاموشی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ گھڑی کی سوئیاں 1 بجا رہی تھیں۔ ماہم کے قدم ڈرتے ڈرتے اذلان کے کمرے کی طرف بڑھے تھے۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ہاتھوں کی انگلیاں کانپ رہی تھیں، لیکن پیچھے سب کزن کی ضد تھی کہ بس چابی لے آؤ، کچھ نہیں کہے گا۔ وہ کئی بار منع کر چکی تھی، وہ مجھے پسند نہیں کرتے، ان کے سامنے جانے سے ڈر لگتا ہے، وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن سب نے مذاق میں اڑا دیا تھا۔ بس چابی لے آؤ، پھر تمہیں کچھ نہیں کرنا۔ چپ چاپ وہ اندر داخل ہوئی۔ کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک کونے میں رکھی سائڈ ٹیبل پر گاڑی کی چابی رکھی ہوئی تھی۔ وہ دبے قدموں آگے بڑھی، سانسیں روک کے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک ایک سخت گرفت نے اس کی کلائی کو جکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، وہ توازن کھو بیٹھی اور سیدھا اذلان کے اوپر جا گری۔ آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، سانس رکنے لگا، دل جیسے سینے سے باہر آنے کو تھا۔ اذلان کی آنکھیں نیموا تھیں، چہرے پر نشے کی جھلک صاف نمایاں تھی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو، کیوں آئی ہو؟ اس نے ہلکی مدھم مگر بھاری آواز میں کہا، اس وقت میرے کمرے میں؟ دادا کے ساتھ جانے کی تیاری ہے نا تمہاری؟ کیا لینے آئی ہو یہاں؟ ماہم نے کانپتے ہوئے خود کو سنبھالا اور جلدی سے بولی، میں صرف چابی لینے آئی تھی۔ سب نے زبردستی کہا، پلیز مجھے جانے دیں، میں وعدہ کرتی ہوں دوبارہ کبھی نہیں آؤں گی۔ اذلان نے اس کے چہرے کو تھوڑا اور غور سے دیکھا اور اچانک اس کے گرد اپنی گرفتاری تنگ کر لی۔ جانتی ہو مجھے تم سے کتنی محبت ہے؟ اس کی آواز میں تلخی اور بے بسی ملی جلی تھی۔ لیکن تم جاؤ گی، چلی جاؤ دادا کے ساتھ مجھے چھوڑ کر۔ مجھے تم سے نفرت نہیں ہے، کبھی تھی بھی نہیں، صرف غصہ تھا، صدمہ تھا، مگر اس سب میں جو چیز مٹتی گئی وہ میری امید تھی، اور شاید وہ بھی تمہارے ساتھ چلی جائے گی۔ ماہم کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اس کی زبان گنگ تھی۔ اذلان کا لہجہ بکھر چکا تھا، میں تمہیں روکوں گا نہیں، بس اتنا وعدہ کرتا ہوں، تم جاؤ گی تو سچ کا پتہ ضرور لگاؤں گا۔ یہ تصویر کس نے بھیجی، کیوں بھیجی، اور وہ لڑکا کون تھا؟ کیونکہ دل نہیں مانتا کہ تم وہ سب کر سکتی ہو۔ وہ خاموش ہو گیا جیسے تھک چکا ہو۔ ہاتھ کی گرفت ہلکی ہوئی، ماہم نے آہستگی سے اپنی کلائی چھڑائی اور آہستہ سے کھڑی ہو گئی۔ اس نے ایک آخری نظر اذلان پر ڈالی، جو آنکھیں بند کیے بوجھل سانسوں کے ساتھ لیٹا تھا۔ دل میں ایک الجھن، آنکھوں میں نمی لیے وہ دبے قدموں کمرے سے نکل گئی، لیکن دروازہ بند کرتے ہوئے اذلان کی آخری بربراہٹ اس کے کانوں میں گونجی، اگر تم بے قصور ہو تو شاید میں بھی قصوروار ہوں، مگر میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ حال کی فضا سنجیدہ اور خاموش تھی۔ دوپہر کی دھیمی دھوپ کھڑکی کے پردوں سے جھلک رہی تھی۔ سامان ایک طرف ترتیب سے رکھا جا چکا تھا اور یحییٰ صاحب نے اپنی چھڑی ہاتھ میں تھام رکھی تھی۔ ان کے ساتھ ماہم سر جھکائے کھڑی تھی، آنکھیں نم اور قدم جیسے پتھرا گئے ہوں۔ راحیلہ بیگم کے سامنے آ کر یحییٰ صاحب رکے اور نرمی سے بولے، اب اجازت دیں، فلائٹ کا وقت ہو رہا ہے، امید ہے جلد ملاقات ہوگی۔ یہ کہتی انہوں نے ماہم کو دیکھا تھا اور مدھم آواز میں بولے، چلو ماہم۔ انہوں نے اس کی کلائی تھام کر آگے بڑھنے کا اشارہ دیا، لیکن وہ ساکت کھڑی رہی، قدم نہیں اٹھائے۔ چند لمحے بعد اس نے کلائی آہستہ سے چھڑائی اور بے اختیار ان کی طرف دیکھا۔ دادا، اس کی آواز بھر آ گئی تھی، مجھے نہیں جانا۔ سیڑھیوں کے پاس کھڑا اذلان یہ سنتے ہی چونکا، نظریں خود بخود اس کی طرف اٹھیں، جیسے وہ بھول ہی گیا ہو کہ سانس کیسے لیتے ہیں۔ ماہم آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے اذلان کے پاس آئی۔ اس کے چہرے پر اضطراب اور سچ کی طرف صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ دھیرے سے بولی، آواز کپکپاتی ہوئی مگر الفاظ واضح تھے۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ کی خاموشی سہ سکوں، آپ کی بے رخی برداشت کر سکوں، لیکن اگر آپ مجھے سزا دینا چاہتے ہیں، اذیت دینا چاہتے ہیں تو دے دیں، میں وہ سب سہ لوں گی، مگر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔
اذلان کی نگاہیں اب بھی اس کے چہرے پر جمی تھی، جیسے ہر لفظ دل میں پیوست ہو رہا ہو، لیکن وہ لمحے بھر کو رکی۔ میں اتنا ضرور کہوں گی، ایک بار، صرف ایک بار اس سچ سے پردہ ضرور اٹھائیں۔ یا صاحب خاموشی سے سن رہے تھے۔ راحیلہ بیگم نے بھی ایک تھکی ہوئی سانس لی۔ ماہم کی آواز میں اب مضبوطی آ گئی تھی۔ بابا، امی اور تاؤ جی کا حادثہ، وہ واقعی حادثہ تھا یا کوئی سوچی سمجھی سازش؟ کیا واقعی وہ کار ایکسیڈنٹ تھا اور میری وہ تصاویر جو میرے بابا کو بھیجی گئیں وہ سچ تھی یا جھوٹ؟ کیا کوئی شرارت تھی یا کسی نے جان بوجھ کر وہ سب کیا؟ اب اس کی آنکھوں میں نمی کے ساتھ ساتھ بے گناہی کا یقین بھی تھا۔ میں پورے ہوش و حواس میں یہ کہہ رہی ہوں، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس پر مجھے شرمندہ ہونا پڑے۔ میں بے قصور ہوں۔ اگر میں غلط ہوتی تو شاید خاموشی سے چلی جاتی۔ پھر وہ دادا کی طرف مڑی۔ دادا، میں آپ سے صرف اتنا چاہتی ہوں، یہاں کچھ دن رکیں اور سچ کا پتہ لگائیں۔ اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو پھر آپ کے ساتھ چلی جاؤں گی ہمیشہ کے لیے۔ یہ کہتے ہی وہ پلٹی اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ آوازیں ساکت ہو گئیں، صرف قدموں کی دھیمی چاپ رہ گئی۔ اذلان اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا، دل کی دھڑکن جیسے تھم گئی ہو اور نگاہوں میں ایک نیا سوال اتر آیا ہو۔ کیا واقعی سچ کچھ اور تھا؟ لیکن اب ایک سکون تھا جو دل میں پھیلتا جا رہا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 مہینے خاموشی سے بیت گئے تھے۔ راحیلہ بیگم کے کمرے میں شام کی دھیمی روشنی اتر رہی تھی۔ وہ اپنے بستر پر نیم دراز تھیں، جبکہ ماہم خاموشی سے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھی اپنی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی۔ چند لمحے بعد اچانک دروازہ زور سے کھلا اور لمحے بعد اذلان اندر داخل ہوا۔ اس کی مٹھی میں سارم کا گریبان تھا، جسے وہ گھسیٹ کر کمرے کے بیچوں بیچ لایا اور دھکا دے کر فرش پر گرا دیا۔ سارم بے قابو ہو کر راحیلہ بیگم کے قدموں میں جا پڑا۔ ماہم ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر حیرت، خوف بیک وقت آیا ہوا۔ راحیلہ بیگم بھی ساکت ہو گئیں۔ ان کی آنکھیں حیرانی سے پھیل گئیں۔ امی، اذلان کی آواز غصے سے بھری ہوئی تھی، لیکن اس کے لہجے میں ایک ٹوٹا ہوا درد بھی چھپا تھا۔ یہ ہے ہمارا اصل مجرم، وہ شخص جس نے ہمارا سب کچھ ہم سے چھینا، جس نے بابا، چاچو اور چاچی کو مارا۔ راحیلہ بیگم کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو اذلان؟ اس نے سارم کو ایک زوردار لات ماری۔ سارم تڑپ کر سیدھا ہوا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور پھر وہ سر جھکا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ جی چاچی، اس کی آواز ہچکیوں سے بھیگی ہوئی تھی، میں ہی ہوں وہ جس نے آپ کے شوہر، آپ کے دیور اور دیورانی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا، صرف سارم کی لرزتی آواز باقی رہی۔ مجھے آپ لوگوں کی جائیداد چاہیے تھی، طاقت، حیثیت، سب کچھ، لیکن سب سے زیادہ مجھے ماہم چاہیے تھی۔ بچپن سے میں اس پر فدا تھا، وہ صرف میری ہو، یہ میرا جنون تھا۔ لیکن یہ اذلان، یہ ہمیشہ میرے راستے میں رکاوٹ بنا رہا۔ ماہم ساکت کھڑی تھی، جیسے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ آنکھیں بے یقینی سے سارم کو تک رہی تھی۔ جب میں نے نکاح کی بات کی، اس نے فوراً خود اس سے نکاح کر لیا۔ سارم کی آواز میں زہر تھا۔ تب میں نے وہ تصاویر خود ایڈٹ کی، خود پلاننگ کی کہ چاچو کے فون پر بھیجو، تاکہ وہ تیش میں آ کر نکلیں اور سب کچھ ختم ہو جائے۔ راستے میں ہی میں نے ایکسیڈنٹ کے تمام انتظامات پورے کروائے ہوئے تھے۔ راحیلہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ کیا تم نے میرے شوہر کو قتل کر دیا؟ سارم زمین پر گرا۔ راحیلہ بیگم کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ معاف کر دیں چاچی، میں ہوش سے بیگانہ ہو گیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا لالچ مجھے اتنی دور لے جائے گا۔ اذلان کی آواز سختی سے لرز رہی تھی۔ اگر مجھے ماہم کا وہ پرانا فون نہ ملتا اور تصویروں کے بیک اینڈ پر تمہاری آئی ڈی نہ دکھتی تو شاید آج بھی ہم سب تمہیں بے گناہ سمجھتے۔ سارم نے سر جھکا لیا۔ میں جانتا ہوں میں سزا کا حقدار ہوں، لیکن ایک بار ماہم سے معافی مانگنے دے۔ اذلان نے سارم کا گریبان ایک بار پھر تھاما اور غصے سے بولا، ماہم سے دور رہو، وہ تمہارے جیسے کسی شخص کے سائے تک کی بھی حقدار نہیں۔ تم نے ہمیں جو دکھ دیا ہے اس کی سزا صرف جیل نہیں، ضمیر کی عدالت میں ہمیشہ کے لیے مجرم بن کر جینا ہے۔ ماہم ساکت کھڑی سارم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ بے یقینی، صدمہ اور غصہ سب ایک ساتھ اس کے وجود میں ابلنے لگا تھا۔ وہ شخص جسے اس نے دکھ میں سہارا سمجھا، جو اس کی امی بابا کے بعد زندگی کی آخری ڈھارس تھا، آج اسی نے اس کی بنیادیں کھوکھلی کی تھی۔ اس کے قدم خود بخود سارم کی طرف بڑھے تھے۔ آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی نہیں، ایک سلگتا ہوا طوفان تھا۔
اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور اپنی ساری ٹوٹ پھوٹ، اپنی ساری نفرت ایک زوردار تھپڑ کی صورت سارم کے چہرے پر اتار دی۔ کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ سارم لڑکھڑا کر ایک قدم پیچھے ہوا۔ ماہم کی آواز گونجی، دھاڑتی ہوئی جیسے اس کے سینے میں دبی ہر چیخ آج باہر نکل آئی ہو۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گی سارم، تم نے میرے ماں باپ کو مارا، میرے تاؤ کو مارا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، میں تمہاری ہستی مٹا دوں گی۔ وہ جھپٹ کر اس کی طرف بڑھی جیسے سچ میں اسے چیر پھاڑ دے گی، مگر اذلان فوراً بیچ میں آ گیا اور اس نے مضبوطی سے ماہم کو تھام لیا، لیکن اس کے ہاتھ مسلسل جھٹکنے کی کوشش میں تھے۔ ہوش کرو ماہم، اذلان نے سخت مگر پرسکون لہجے میں کہا۔ یہ قانون کا مجرم ہے، قاتل ہے، تمہارے جذبات سے کھیلنے والا ظالم، اسے ہم قانون کے حوالے کریں گے۔ ماہم کی سانسیں پھول رہی تھیں، آنکھوں میں آگ بھڑک رہی تھی۔ اس نے سب کچھ مجھ سے چھین لیا، میرے ماں باپ، میری خوشیاں، آپ کی محبت، سب کچھ، اور میں سمجھتی رہی کہ وہ میرا ہمدرد ہے۔ اذلان نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھاما۔ میں جانتا ہوں ماہم، مجھے پتا ہے تم نے کتنی اذیتیں برداشت کی، میں نے خود تم پر ظلم کیا، مگر اب نہیں۔ 2 مہینے لگے ہیں مجھے یہ سچ نکالنے میں اسے یوں ہی جانے نہیں دوں گا۔ تم خود کو سنبھالو، یہ تمہارے آنسوؤں کے قابل بھی نہیں ہے۔ مگر ماہم اس کی باہوں میں ہی ڈھیر ہو گئی تھی، جیسے تمام ہمتیں یکدم ختم ہو گئی ہوں۔ وہ روتے روتے بولی، کیوں میرے ساتھ ایسا ہوا اذلان؟ میں نے تو کبھی کسی کا برا بھی نہیں چاہا تھا۔ آپ کی نفرت، آپ کی بے اعتنائی، سب کچھ برداشت کیا، بس یہ سوچ کر کہ شاید میری غلطی ہو، مگر اب پتہ چلا کہ میں تو بے قصور تھی۔ میری امی بابا، وہ تو مجھ سے دور بھی اس لیے ہو گئے کہ میں ان کی بیٹی تھی۔ اذلان نے آہستہ سے اس کا سر اپنے کندھے سے لگایا۔ وہ خاموش رہا کیونکہ الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ 1 مہینے بعد عدالت کی سیڑھیاں اترتے ہوئے سورج کی روشنی ایک نرم شفاف روشنی میں سب کچھ نہلا رہی تھی۔ ماحول میں سکون کی ایک عجیب سی جھلک تھی۔ عدالت کے گیٹ کے باہر کھڑے اذلان نے ماہم کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی سختی تھی نہ غرور، بس ایک گہری شرمندگی اور نرمی تھی جو شاید برسوں کی تلافی کرنا چاہتی تھی۔ وہ ماہم کو دیکھ کر آہستگی سے بولا، کیسا محسوس ہو رہا ہے اپنے ماں باپ کے قاتل کو حوالات کے پیچھے بھیج کر؟ ماہم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال لوٹایا۔ یہ سوال تو میں آپ سے بھی کرنا چاہتی ہوں، کیسا لگ رہا ہے اپنے بابا کے قاتل کو اس انجام تک پہنچا کر؟ اور کیسا لگ رہا ہے مجھے بے قصور دیکھ کر؟ ایک پل کو خاموشی چھا گئی، پھر اذلان نے کچھ نہ کہا، بس جیسے کسی بوجھ کے نیچے ٹوٹ گیا ہو، سب کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے ماہم کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور دھیمے لہجے میں بولا، مجھے معاف کر دو ماہم، میں بہت برا ہوں، تمہارا بچپن کا دوست تھا، تمہارا ساتھی، مگر جب تمہیں میری سب سے زیادہ ضرورت تھی میں نے تم پر بھروسہ نہیں کیا، تمہیں قید کیا، الزام دیے، اذیتیں دی، بس اس سچ کو جانے بغیر جو آج کھل کر میرے سامنے کھڑا ہے۔ ماہم نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا، سب لوگ ٹھٹک کر رک گئے تھے۔ وہ جھک کر بولی، اذلان کیا کر رہے ہیں؟ اٹھیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ مگر وہ اسی حالت میں نم آواز میں پھر بولا، میں چاہ کر بھی تمہاری تکلیف کا ازالہ نہیں کر سکتا، لیکن پلیز ماہم، ایک بار مجھے معاف کر دو، میرے دل نے آج سے پہلے کسی کے لیے اتنی بے بسی محسوس نہیں کی۔ ماہم کی آنکھوں میں برسوں سے تھما ہوا طوفان آخرکار آنسو بن کر بہہ نکلا۔ وہ بھی نیچے بیٹھ گئی، اذلان کے قریب، اور دھیرے سے اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکا دیا۔ وہ کچھ لمحوں تک خاموش رہی، پھر ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، میں نے بہت کچھ سہ لیا اذلان، بہت کچھ، مگر ایک چیز جو کبھی نہیں بدلی، وہ تھی میری محبت۔ میں آج بھی آپ سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں جتنی بچپن میں کیا کرتی تھی۔ اذلان نے ایک لمحہ اس کے چہرے کو دیکھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا ماہم کے لبوں سے وہ لفظ نکلے تھے جن کا وہ برسوں سے منتظر تھا۔ وہ اس کی بات پر جیسے سجدہ شکر میں جھک گیا، آنکھوں میں نمی، دل میں سکون۔ اور میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں ماہم، اتنی اذیتوں، اتنے دکھوں، اتنی غلط فہمیوں کے بعد بھی میں تم سے نفرت کر ہی نہیں پایا، شاید اس لیے کیونکہ تم میری زندگی کا وہ سچ ہو جس سے میں جھٹلا نہیں سکتا۔ مام نے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو پونچھے۔ اب بس، اب ہمیں صرف آگے دیکھنا ہے، ماضی کو پیچھے چھوڑنا ہے۔ اذلان نے سر ہلایا اور آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما، جیسے اب وہ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ عدالت کی عمارت پیچھے رہ گئی تھی اور سامنے صرف ایک نئی زندگی ان کے استقبال میں کھڑی